اسلام اپنے ماننے والوں کو کسب حلال کی ترغیب دیتا ہے اور رزق حلال کے لیے ان کی جد و جہد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بزرگان دین نے بھی کوئی نہ کوئی حلال ذریعہ روزگار اپنایا ہے۔ انہی بزرگوں میں سے ایک خلیفہ دوم حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ کی آمدنی کے ذرائع میں سے زمینیں بٹائی پر دینے یعنی مزارعات کا ذکر بھی ملتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے لوگوں سے اس بات پر مزارعات یعنی زمین بٹائی پر دینے کا معاملہ طے فرمایا کہ اگر آپ اپنی طرف سے بیج لائیں تو آپ کے لیے نصف پیداوار ہوگی، اور اگر وہ بیج لائیں تو ان کے لیے اتنی پیداوار ہوگی۔ نیز آپ کا ایک ذریعہ معاش چمڑے کا کام بھی تھا۔ چنانچہ فقہ حنفی کی کتاب اختیار شرح مختار میں ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمڑے کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ نیز بچپن میں اپنے والد کے اونٹ چرایا کرتے تھے، اور جب کچھ اور بڑے ہوئے تو والد کے اونٹوں کے ساتھ ساتھ قبیلہ بنی مخزوم کے اونٹ بھی چرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب اپنے اونٹوں کی چراگاہ کے مقام سے گزرے تو فرمایا کہ میں اسی وادی میں اپنے والد محترم کے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ آپ کے تجارتی اسفار کا ذکر کتب سیر و تاریخ میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ علامہ بلاذری نے انصاب الاشراف میں ملک شام کی طرف جانے والے آپ کے فقط ایک تجارتی قافلے کا ذکر کیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے کسب کی ترغیب پر مشتمل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین ملاحظہ فرمائیں۔ ہنر سیکھو کیونکہ عنقریب تم کو ہنر کی ضرورت پیش آئے گی۔ ایسا ذریعہ معاش جس میں قدر گھٹیا پن ہو وہ لوگوں سے سوال کرنے سے بہتر ہے۔ اگر یہ بیوع یعنی خرید و فروخت نہ ہوں تو تم لوگوں کے محتاج ہو جاؤ۔ اے گروہ قراء، اپنے سر اونچے رکھو، راستہ واضح ہے، بھلائی کے کاموں میں سبقت کرو اور مسلمانوں کے محتاج ہو کر ان پر بوجھ نہ بنو۔ تم میں سے کوئی رزق کی تلاش چھوڑ کر یہ نہ کہتا پھرے کہ اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، کیونکہ تم جانتے ہو کہ آسمان سے سونے اور چاندی کی بارش نہیں ہوتی۔ مجھے کوئی نوجوان پسند آتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ کوئی کام کرتا ہے؟ اگر لوگوں کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ نہیں تو وہ شخص میری نظروں سے گر جاتا ہے۔ جو شخص کسی چیز کی 3 مرتبہ تجارت کرے پھر بھی اسے نفع نہ ہو تو اسے کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔